میں اس میں 3 مزید شخصیات کا بھی ذکر کروں گا اس معاہدے میں جن کا بڑا کردار ہے۔ ایک تو ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب۔ وزیر اعظم پاکستان نے جس طریقے سے فیلڈ مارشل کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے ساری کاموں کو انجام دیا ہے، میں ان کو اس اتنے بڑے اس معاہدے پر وزیر اعظم پاکستان، حکومت پاکستان، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کے نام اعمال میں یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے جو آپ ہمیشہ کے لیے آپ اس پہ رشک کریں گے اور فخر کریں گے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت اور ریاستی فوج کے درمیان لڑائی کروانا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ لگائی بجائی والے لوگ ہیں جس کو حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ لا يدخل الجنت نمام، لگائی بجائی کرنے والا ہے، لڑائی کرانے والا، وہ جنت میں نہیں جائے۔ تو یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج اور حکومت میں لڑائی ہو، یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں ایک گھر میں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو، ماں باپ کی لڑائی ہو، بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو۔ تو ایک تو یہ شہباز شریف کو میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ختم کیا ہے، اور اس کی برکت سے معرکہ حق میں اور بنیان مرصوص میں اور جتنی بھی پیشرفت میں نے اس سے پہلے بتائی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بہت بڑا اس میں کردار ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، ان کو مبارکباد بھی پیش کروں۔ دوسرا اس میں جو طیب اردوان ہیں، ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ ان کے جو اصلاحات انہوں نے کی ہیں اس ترکی میں، جس کو ایک سیکولر ترکی بنا کر چھوڑا گیا تھا، تو اس ترکی کو یہاں تک لانے میں جو طیب اردوان نے اور ان کی پارٹی نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ان کی شخصیت کا اس میں ہونا، اس معاہدے میں ہونا، یہ بھی مستقبل میں اس معاہدے کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس کو آپ ضمانت بھی کر سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کا اس میں آنا۔ تیسری شخصیت ہے محمد بن سلمان کی، تو میں ان کو 1 نمبر دوں گا، کیونکہ خلیجی ممالک میں جتنے بھی بادشاہ تھے، پہلے حکمران تھے، وہ اپنی عمر کی وجہ سے، اپنے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے وہ کوئی ایسا اقدام نہ کر سکے جس سے امریکہ پر انحصار ختم ہو۔ یہ محمد بن سلمان کی جرأت اور شجاعت اور تازہ خون ہے جس کی برکت سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ 120 سال کی ترکی کے ساتھ ان کی مخالفت ختم ہوئی۔ امریکہ پر اتنا بڑا جو انحصار تھا مکمل ان کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، پورا یہ خلیجی ممالک، اور امریکی اس سے سعودی عرب نکل رہا ہے، بلکہ کافی حد تک نکل گیا ہے، اور وہاں کی معیشت اور اس کو جس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہے اپنے آپ کو، حالانکہ جوانی میں جذبات بہت ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ایران نے حملے کیے تو فیلڈ مارشل صاحب نے محمد بن سلمان سے مسلسل رابطہ رکھا، اور وہ اس بات کو قبول بھی کرتے رہے، سمجھتے بھی رہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی عمر کا وہ اس حصے میں ہیں جہاں جوانی بھی ہے اور حکمت بھی ہے، فہم بھی ہے۔ تو میرے خیال میں 1 نمبر تو اس میں ان تینوں حضرات میں سے محمد بن سلمان کو دینا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی قیادت ہمارے خلیجی ممالک میں اور بہت سارے بین الاقوامی جو بحران ہیں، تو محمد بن سلمان جیسی قیادت ان کو انشاءاللہ نکالے گا۔ تو محمد بن سلمان کا بھی ہم بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ زور قلم اور زیادہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اللہ تعالیٰ اور برکتوں سے نوازے۔ اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، پاکستان کا قرضہ بھی دیا، اور پاکستان کو جب کہا گیا کہ ہمارے $3 بلین، $3.5 بلین فوراً دیں، تو پاکستان کے پاس تو $1 بلین کے بھی انتظام نہیں تھا، تو یہ محمد بن سلمان نے $5 بلین اکٹھے دے دیے، اور اس کے بعد اور بھی۔ اس لیے اس معاہدے میں یہ تینوں حضرات جن کا میں نے ذکر کیا ان کا بڑا حصہ ہے، اور اس کا جو محور ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ فیلڈ مارشل صاحب، اور جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ 360 کے برابر ہوتا ہے۔ دائرہ جو ہوتا ہے نا وہ 360 کا ہوتا ہے، اور جو مرکز ہوتا ہے وہ 360 کا ہوتا ہے، وہ مرکز پہ پورا دائرہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب اس کا مرکزی نقطہ ہے، اور یہ تینوں حضرات اس کے لیے اس کے ستارے ہیں، اس کے بہت بڑے وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید ایسے اقدامات کی توفیق عطا فرمائے۔